بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں آرکیڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں اور بہت سی انفارمیشن بھی دیتے ہیں، جن سے بچے سوالات بھی کرتے ہیں اور گیسٹ ان کے پیارے پیارے جواب بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ علم نشرح کی۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سے کلام سنائیں گے؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ جی شروع کیجیے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرور کہو کہ مالکو مالا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے جو شاہ عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دتا کر دے جگہ میں ان کی چلتے گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جگہ میں ان کی چلتے گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جگہ میں ان کی چلتے گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو ذرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو ذرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دتا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دتا کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاصل نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات بچے اور بڑے
پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں اور ہمارے گیسٹ ان کے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں علی نواز بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو علی نواز بھائی، آپ کی کچھ دعوت اسلامی مصروفیات تو ہوں گی؟ الحمدللہ جو ہے وہ صبح جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی ہے اور دوپہر میں کڈس مدنی چینل کے اندر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ یہ مصروفیات ہیں فی الحال۔ جی، سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں سوال کروں؟ سوال بھی کریں بالکل۔ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد مبین علی ہے۔ بین علی، جی فرمائیے۔ دعوت اسلامی سے آپ نے ایسا کیا حاصل کیا جو پہلے نہیں تھا آپ کے پاس؟ دعوت اسلامی سے ایسا کیا حاصل کیا؟ اصل میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی حاصل ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ شروعات سے ہی جو ہے وہ مدنی ماحول ملا، تو مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کی بھی سعادت ملی۔ اس کے بعد درس نظامی کیا تو وہ بھی دعوت اسلامی کے ہی جامعۃ المدینہ میں کیا۔ تو جو کچھ ملا تو رب کے فضل سے ملا اور ذریعہ جو بنا وہ دعوت اسلامی بنی۔ تو جو بھی ملا ہے وہ امیر سنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ جی، اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین ہے۔ محمد حسین بھائی، جی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں ہے؟ کیوں بھی ہے یہ بھی بتانا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر جو لوگ موجود ہیں، جس کو کہیں کہ ہم دنیاوی طور پر جس کو کہتے ہیں زندہ ہیں، تو اس میں تو سب سے پہلے پیر صاحب ہی ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے ہی محبت ہے، کیونکہ آپ میں بہت ساری صفات ایسی ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو سلامت رکھے۔ اور اگر ان کے علاوہ کی بات کریں، یعنی ان کا تو کسی سے وہ مقابلہ ہے ہی نہیں، امیر علیہ سنت کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی اور کی بات کی جائے تو سارے ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے جو دعوت اسلامی یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ اعتبارات سے مفتی دعوت اسلامی مفتی فضیل صاحب جو ہیں وہ ان کو دلی طور پر جو ہے میں بڑا پسند کرتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی آپ نے پوچھی کہ کیوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماشاءاللہ ایک تو آپ مفتی بھی ہیں، علم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، تقوی اور پرہیزگاری، اور اس کے علاوہ ایک نرمی مزاج کے اندر اور ایک عاجزی انکساری، پھر شفقت آپ دیتے ہیں طلباء کو۔ کچھ جو ہے وہ مفتی صاحب سے پڑھنے کا بھی موقع ملا ہے، تو آپ کی طبیعت اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مفتی فضیل صاحب سے جو ہے وہ ایک بڑی دلی محبت ہے۔ اس کے جو آخرت کے برکتیں ہیں اور ثمرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نصیب کرے کہ اچھوں سے محبت بھی جو ہے وہ آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ جی، اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ جب آپ پہلی بار مدنی چینل پر آئے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ وہ پہلا دن کیسا تھا آپ کا؟ مدنی چینل پر آج سے کوئی 3-4 سال پہلے سب سے پہلے خاکہ ریکارڈ کروایا تھا، اور دوسری بار جو ہے وہ اسی پروگرام کے پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں آنا ہوا تھا، مطلب کچھ ایپیسوڈ پہلے ایک ایپیسوڈ میں آنا ہوا تھا۔ دیکھیں بیٹے، کوئی بھی چیز ہو نا، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، جب بھی آپ پہلی بار کرتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ تو پکی سی بات ہے نا، ایک طبعی ایک وہ ہے، طبیعت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن آپ میں سے کتنے بچے سائیکل چلاتے ہیں یہ بتائیں؟ سائیکل کون کون چلا لیتا ہے؟ ماشاء اللہ ہے تعداد۔ آپ دونوں نہیں چلاتے؟ اچھا جی، جتنے بھی سائیکل چلانے والے ہیں، ظاہر بچے سائیکل ہی چلائیں گے، جب بڑے ہو جاتے تو پھر موٹر سائیکل وغیرہ کی باری آتی ہے۔ تو جب سائیکل بھی چلائی ہوگی جب پہلی بار، تو ڈر لگتا ہے نا، پیچھے سے والد صاحب نے یا بڑے بھائی اگر ہوں تو انہوں نے سائیکل پکڑی ہوتی ہے، پھر آپ بیٹھے ہوں گے، تھوڑی بہت چلائی ہوگی، پھر ہو سکتا ہے گرے بھی ہوں گے، کہیں ٹھوک بھی دی ہوگی، تو ایک گھبراہٹ اس میں بھی رہتی ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی بھی کام کر لیں، جب پہلی بار کرتے ہیں تو خوف اور ایک ڈر اور یہ چیز جھجک رہتی ہے۔ تو اسی طرح کا تھا کہ جب پہلی بار ریکارڈ کیا تھا تو بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر کیمرے میں کے سامنے آنا نارمل روٹین میں نہیں ہوتا، تو
اس میں یہ کہ ڈر خوف زیادہ تھا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہمارا بھی ایسا ہی کچھ تھا کہ جب پہلی بار آئے تھے، چھوٹا سا پیکج ریکارڈ کروایا تھا، تو اس میں ڈر خوف زیادہ تھا، اب یہ کہ اس کے مقابلے میں کچھ بہتری ہے۔ جی اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ کیا آپ کو چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ اچھا پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے کہ چل مدینہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں بعض کو معلوم ہے۔ تو چل مدینہ یہ ہوتا ہے کہ جسے امیر سنت اپنے ساتھ جو ہے وہ حج پر جو ہے وہ اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائے۔ تو ابھی تک تو جو ہے وہ یہ سعادت نہیں ملی، آپ دعا کریں میرے لیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے کہ پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ حج پر چلنے کی اجازت عطا فرمائے۔ تو دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے وہ کرم ہو جائے۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ جی عبدالہادی بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ لائف کے واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب یہ کہ ابھی جو یاد ہے وہ سنا دیتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے سیکھنے کا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور پہلے جو بات کی تھی کہ پہلی بار بندہ کوئی کام کرتا ہے تو ڈر بھی لگتا ہے اور ایک یہ خیال بھی آتا ہے کیسے کروں گا، اسی سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ تو اس میں بچوں کے سیکھنے کے لیے بھی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے سیکھنے کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ تھا کہ درس نظامی میں یعنی عالم کورس میں جب جامعۃ المدینہ میں نے داخلہ لیا تو چونکہ کلاسیں اسٹارٹ ہوئے ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے، تو علم صرف میں ایک علم ہوتا ہے، اس میں گردان پڑھائی جاتی ہے، جو جامعہ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو۔ تو اس میں روانی سے نا تھوڑا تیزی سے وہ گردان پڑھنی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس میں 14 کلمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تیزی سے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ استاد صاحب کہتے ہیں کہ کوشش کریں جلدی تیز سنائیں، اس طرح کی چیزیں۔ پھر اور بھی چیزیں ہیں، تو کیونکہ مدرسے تک تو ہم نے قاعدہ پڑھا، ناظرہ قرآن پاک پڑھا، یہ چیزیں پڑھی، تو یہ عموماً بچوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ درس نظامی یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اس میں پڑھایا جاتا ہے، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، دیگر چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن مزید اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جامعہ میں داخلہ لینے سے پہلے ایک تعداد ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب ہم نے ایک نئی چیز دیکھی، اور ہم سے پہلے جو بچے وہاں پر موجود تھے، یعنی میں گیا تھا تو تھوڑا سا لیٹ گیا تھا، کچھ دن گزر چکے تھے، تو وہ پھر بھی تیزی سے سنا رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، میرے لیے وہ چیز نہیں تھی بالکل۔ تو میں اس دن جو ہے وہ پہلا ہی دن اور یہ سب چیزیں دیکھیں تو مجھے ایسا ہوا کہ میں درس نظامی نہیں کر سکتا۔ تو میں گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے گھر میں جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ تو ہوا یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ گھر والے کچھ سختی کرتے ہیں، کچھ چیزیں کرتے ہیں جس کو ہم وقتی طور پر تو برا سمجھتے ہیں کہ امی ڈانٹتی ہیں، والد صاحب ڈانٹتے ہیں، یا کہیں آنے جانے نہیں دیا جاتا، یا کوئی بھی کسی قسم کی پابندی لگتی ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہوا جب میں نے گھر جا کر بتایا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں درس نظامی نہیں کروں گا، تو اس کی سزا کے طور پر ہوا یہ کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، بڑا انہوں نے مجھے درس نظامی کے اندر بھی اور پوری زندگی میں، ظاہر ہر والدین کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کسی قسم کی فکر اور یہ چیزیں نہ رہنے دیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ یعنی جب میں بعد میں بھی پڑھتا رہا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ والد صاحب نے ناراضی اختیار کر لی، یعنی بات کرنا عارضی طور پر بند کر دی۔ اچھا ہمیں یہ ہوا، مطلب مجھے یہ ہوا کہ ایک آدھ دن بات نہیں کریں گے پھر کر لیں گے، لیکن دوسرا دن ہو گیا پھر بھی ابو بات نہیں کر رہے تھے، تیسرا دن ہو گیا، یوں کچھ دن 3-4 دن شاید یا اس سے 5 دن گزرے ہوں گے، تو والد صاحب کی جو ناراضی تھی وہ برقرار رہی، اور پھر ہم نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر سمجھایا بھی، والد صاحب نے بھی سمجھایا، ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے جنہوں نے مطلب ذہن بنا کر داخلہ دلوایا تھا، انہوں نے بھی کچھ سمجھایا، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمت کر کے کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ جامعہ میں جانا شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی جو ہے وہ مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس میں سیکھنے کا آپ لوگوں کے لیے پیارے بچوں یہ کہ وہی بات آئے گی کہ کوئی کام اگر ابتداً مشکل لگے تو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے، بار بار کوشش کرنی چاہیے، تو یہ کہ آپ اللہ نے چاہا تو منزل جو ہے آپ پا لیں گے، ایک یہ چیز بھی ہے۔ اور دوسری چیز میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت
میرے والد صاحب یا گھر کے جو بھی افراد تھے اگر وہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کا دل نہیں ہے پڑھنے کا تو چلیں چھوڑ دیں، تو شاید میں وہ چیز نہ حاصل کر سکتا جو وہ حاصل کروانا مجھے چاہتے تھے، اور اللہ کا شکر اللہ کے فضل سے حاصل بھی ہوئی۔ اچھا، اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بچے کسی چیز کا منع کر رہے ہوتے ہیں تو والدین بھی جو ہے وہ اس چیز پر بعض اوقات سختی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات محبت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جس طرح کا معاملہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے تو بچے جو ہے وہ مان جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بچوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر والدین ہوں یا اس کے علاوہ جو بڑے ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ اچھا ہی سوچتے ہیں، یہ برا نہیں سوچتے۔ تو بیٹے اس کے اندر یہی تھا کہ پھر اسی کی برکت سے جو ہے وہ درس نائی مکمل کرنے کی سعادت ملی۔ تو آپ بھی اسکول پڑھ رہے ہوں گے، مدرسہ پڑھ رہے ہوں گے، تو کبھی سبق مشکل آ جاتا ہوگا، ٹیسٹ ملا ہوگا اسکول سے یا مدرسے سے، جو ہے وہ قاری صاحب نے کوئی سبق کہا ہوگا کہ بھئی فلاں دن سنا جائے گا، مثال ہفتے کے دن سبق دیا پھر پیر کو سنا جائے گا۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر والے دن، یعنی جس دن بھی ٹیسٹ ہے یا کچھ ہے تو چھٹی ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کیسے بھی کر کے وقت گزر جائے میں بچ جاؤں۔ تو اس سے ہوتا ہے یہ نقصان کہ وہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن وہ چیز آج نہیں تو منتھلی ٹیسٹ میں پوچھی جائے گی، ششمائی جو 6 مہینے میں پیپر ہوتے ہیں اس میں پوچھی جائے گی، کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے پڑھائی سے تعلق ہو یا اور بھی کوئی اچھے کام ہیں۔ بعض اوقات کچھ نیکیاں کرتے ہیں، ہم نیک کام شروع کرتے ہیں، پھر شیطان جو ہے وہ سستی دلا دیتا ہے تو پھر ہم ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو انوکھی انفارمیشن ہم سنیں گے اس میں ایک خواب کا ذکر ہے، اور ایک اچھے خواب کا۔ خواب ایسی چیز ہے کہ سارے ہی لوگوں کو خواب آتے ہیں، بچوں کو بھی آتے ہوں گے۔ بھائی آپ میں سے کس کس کو خواب آتے ہیں؟ سب کو ہی آتے ہیں نا، کبھی اچھے آتے ہیں، کبھی بچوں کو جو ہے وہ ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں، پھر سوئے ہوئے اٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو ہم جو انوکھی انفارمیشن آج سنیں گے اس میں ایک خواب کا ذکر ہے اور ایک اچھے خواب کا ذکر ہے، یعنی آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ انوکھی انفارمیشن میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی اور ایک آدھ دو دن گزر چکے تھے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں اسی عالم میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ دونوں کے مزارات بھی یعنی قبر انور، قبر مبارک بھی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے ساتھ ہی ہے، تو کہہ رہے میں نے ان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا اور اپنی حاجت یعنی اپنا جو بھوک کا معاملہ تھا وہ وہاں پر بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد میں وہیں پر موجود تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی تو کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھیں تو بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھ کھل گئی، اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی جو ہے وہ مجھے ایک روٹی یہ عنایت فرمائی ہے، یعنی کھانے کے لیے، کھانے کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں۔ تو کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک روٹی جو ہے وہ مجھے عنایت فرمائی خواب ہی میں، اور میں نے خواب میں ہی وہ روٹی جو ہے وہ کھانا شروع کر لی، اور ابھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا ہو گیا؟ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں نارملی لیکن جو کچھ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ختم ہوتا ہے، ہم اپنے بستر پر موجود ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی روٹی کھائی تھی ابھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بقیہ آدھی روٹی جو خواب میں میرے پاس تھی وہ اٹھنے کے بعد بھی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ سبحان اللہ۔
تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی جو ہے وہ یوں مدد فرمائی کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ چیز دیکھی اور پھر جو ہے وہ جب آنکھ کھلی جاگے تو آدھی روٹی خواب میں کھائی تھی، خواب میں بھی آدھی روٹی باقی تھی، تو اب بھی جو ہے وہ آپ کے پاس آدھی روٹی موجود تھی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بزرگان دین بھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی معاملات ہوتے، جب دنیاوی طور پر بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیسے ہوگا سب کچھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کریں، عرض کریں۔ اس کو کہتے ہیں استغاثہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کرنا۔ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے بارگاہ رسالت میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کو، عرض کرنے کو استغاثہ کہا جاتا ہے، آسان اس میں آپ سمجھ لیں۔ تو یہ استغاثہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جب کسی مشکل میں، پریشانی میں آ جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ فرما رہے، آپ نے دنیا کو نوازا، تو جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی اس طرح کی کہ جس میں کوئی حل بظاہر نظر نہ آ رہا ہوتا، تو صحابہ کرام کے واقعات، کئی واقعات ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ روضہ رسول پر جو ہے وہ حاضری دی اور بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی جو ہے وہ پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی دنیاوی طور پر بھی اسباب اختیار کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، دنیاوی طور پر مسئلہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہو رہا، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور ہمارے جو کام ہیں وہ بن جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح اس واقعے کے اندر یہ کہ ان بزرگ علیہ الرحمہ نے روضہ رسول پر حاضری دی اور پھر اپنا جو بھی معاملہ تھا وہ پیش کیا بارگاہ رسالت میں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روضہ رسول کی زیارت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینا، یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے۔ تو ایک اور بزرگ کا ہی مجھے واقعہ یہاں پر ایک یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کچھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے روضے پر حاضر ہوا ہوں، اور پھر اللہ پاک سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرے محبوب علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوا ہوں، تو میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ نے یہ عرض کی تو غیب سے آواز آئی، یعنی جواب دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، ایک آواز آئی کہ اے میرے بندے، اگر تجھے معاف کرنا نہ ہوتا، یعنی تجھ پر رحمت نہ کرنی ہوتی، تجھے بخشنا نہ ہوتا، تو ہم تجھے روضہ رسول پر آنے کی اجازت یا یہاں تک آنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ تو جو شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے گیسٹ نے بڑے ہی کمال انداز میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبردست واقعہ سنایا۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا، اس سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی، پہلا سوال ہے میرا ٹیم اے سے۔ حرف دال سے انسانی جسم کے اس پارٹ کا نام بتائیں جس کی حرکت بند ہونے پر انسان مر جاتا ہے۔ جی، آپ بتائیں۔ دل۔ پکا؟ آپ نے کہا دل، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف با سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا نام بتائیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، بشیر۔ کیا نام ہے؟ بشیر۔ بشیر ہے اور باطن ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف گاف سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ جی، اب بتائیں۔ گھر۔ پکا؟ گھر ہی ہے۔ جی۔ آپ نے کہا گھر، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔
میرا اگلا سوال ہے حرف میم سے ایک ایسی الیکٹرانک چیز کا نام بتائیں جو بچوں کو کم استعمال کرنی چاہیے. جی آپ موبائل. پکا؟ جی. آپ نے کہا موبائل اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. باقی کے 5 سوال اور ہیں وہ ہمارے علی نواز بھائی کریں گے. سب پیارے بچوں، آپ سے سوال یہ کہ میرے بچوں حرف توئیں سے اس پہاڑ کا نام بتائیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے. آپ بتا دیں. کوہ طور. طور. دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ طور. کوہ طور صحیح نہیں ہے؟ ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. چلیں بھائی، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ حرف میم سے ایک ایسے پرندے کا نام بتائیں جو اڑتا نہیں ہے لیکن مخصوص وقت میں اپنے خوبصورت پروں کو کھول لیتا ہے. آپ بتائیں گے؟ آپ ہاں بتائیں. آپ بتائیں. جی آپ. مور. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ چلیں، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ کہ حرف جیم سے ایک ایسے مشہور قبرستان کا نام بتائیں جہاں دفن ہونے کی خواہش مسلمان کیا کرتے ہیں. آپ بتا دیں. جنت البقیع. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ کہ حرف الف سے اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے قیامت کے دن انسان کے جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا. ویسے بچے جنہوں نے ابھی تک کوئی بھی جواب نہ دیا ہو، چلے آپ دے دیں. اعمال. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ کہ حرف دال سے ایسی چیز بتائیں جس کا استعمال کپڑوں کی سلائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے. کپڑے سینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ بتا دیں. جی. دھاگا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی نواز بھائی، آپ بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں موجود بچوں کو بھی اور مدنی چینل کی اسکرین پر بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں بالخصوص ان کے لیے، کیونکہ کڈس مدنی چینل کی نشریات جو ہے، پروگرامز جو ہیں وہ بچوں کے لیے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑوں کے لیے بھی سیکھنے کا یہ ہے کہ بچے بالخصوص اس بات پر ہیں کہ نیکیوں کے کام میں جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. یعنی جو 7 سال سے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی ابھی سے کریں. اسی طرح اچھے کام دیگر بھی، آپ اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ بھلائی، ہمدردی. بعض اوقات آپس میں لوگ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز چھپا لی، کسی کا کوئی چیز جو ہے وہ جو کہتے ہیں غائب کر لی، تو اس سے سامنے والا پریشان ہوتا ہے. یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے چیز، بچوں میں بھی ہوتی ہے، تو دونوں ہی کو نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہو، اس کو تکلیف ہو، تو اس چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور بچے جو ہے وہ نیکی کے جو بھی کام وہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ظاہر بڑے ہونے کے بعد ہی کر سکیں گے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ بچپن میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے درود پاک کی عادت بنانا، کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھتے رہیں. اس طرح کی چیزیں اگر ابھی سے اپنی عادت میں شامل کر لیں گے اور یہی عادت چلتی رہی، اور انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو اس عادت پر جو ہے وہ آپ مضبوطی سے قائم رہ سکیں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ آپ سے چھوٹے گی نہیں. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، کہ بچپن کی عادتیں جو ہیں وہ چھوٹتی نہیں ہیں یا آسانی سے نہیں چھوٹتی. تو بہت ہی اچھی بات ہو کہ اگر ہم اچھی چیزوں کی عادت ڈال لیں. اگر اچھی چیزوں کی عادت ڈال لیں گے تو وہ باقی رہے گی، تو ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور اگر بری چیزوں کی عادت ڈال لی تو وہ دنیا میں بھی نقصان دے گی، اور بعض ایسی چیزیں کہ وہ آخرت میں بھی نقصان دے گی. ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے جھوٹ بولنے کی عادت اگر کسی کو بچپن سے پڑ جاتی ہے، کسی کی وہی مثال میں دوں گا دوبارہ کہ پینسل چھپا لی، کاپی چھپا لی، گھر کا کوئی نقصان ہو گیا، جب گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی کس نے کیا، تو چھوٹے بھائی پر ڈال دی، اگر چھوٹی بہن ہے اس پر ڈال دی. اپنے آپ کو بچا لیا جھوٹ بول کر کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھائی نے کیا ہے یا یہ چھوٹی بہن نے کر دیا. ہو سکتا ہے عارضی طور پر تو آپ نکل جائیں گے، لیکن اب یہ عادت آپ کی ہو گئی تو یہ کیا ہوگا، بڑے ہونے کے بعد بھی آپ جھوٹ کے عادی رہ جائیں گے. اور جھوٹا شخص جو ہے نا، اس پر آخرت میں تو نقصان ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہوگا،
اور اس پر پکڑ بھی ہے. دنیاوی طور پر بھی یہ ہے کہ ایسے شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرتا, ایسے شخص پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. تو بڑا مطلب ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بات کرے لیکن سامنے والا اس پر بھروسہ ہی نہ کر رہا ہو. تو ہمیں اتنا سچا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں, ان کا بھی لقب کیا تھا؟ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا, صادق اور امین, سچے اور امانت دار. تو ہم ان کے امتی ہیں, ان کی سنتوں پر چلیں اور سچائی کو جو نا سچ بولنے کو اپنی عادت بنائیں. اب تاکہ اگر ہم کوئی بات کریں نا تو لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ یار اگر یہ شخص کہہ رہا ہے نا تو یہ سچ کہہ رہا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. ایک یہ پہچان ہوتی ہے, اور ایک پہچان کیا ہوتی ہے, یار یہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے, اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ظاہر عقل مند آدمی سمجھتا ہی ہے کہ کون سی پہچان اچھی ہے. تو پیغام یہی ہے کہ اچھائی کو بچے جو ہے وہ بالخصوص بچپن ہی سے اپنا لیں, اور جو بڑے بھی ہیں تو وہ بھی اگر کمی ہے اس چیز میں تو اس میں اپنانا شروع کریں, اللہ سے دعا کریں, تو اللہ نے چاہا یہ اچھی عادتیں جو ہیں وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں گی. جی نواز بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ بچوں کو اتنی اچھی انفارمیشن دی. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.